السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم سامعین، کورونا وائرس کی وبا سے آج دنیا کا سارا نظام تہوبالا ہو گیا ہے۔ کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ اور متاثرین کی تعداد 30 لاکھ سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ صحیح تعداد کا علم اللہ کو ہی ہے۔ آج حالات ایسے بن گئے ہیں کہ مسلمان دنیا کے تمام خطوں میں اپنے رب سے رجوع ہے، عاجزی کر رہا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے اور نجات کا سوال کر رہا ہے۔ وہیں صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آج دنیا کے کچھ بڑے لوگ بھی مسلمانوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ حضرات رمضان کے مہینے میں اپنی عبادتیں اور بڑھا لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اس وبا سے ہمیں جلد سے جلد نجات دے دے۔ آج اس صورتحال میں ہمارے اوپر اس مبارک مہینے کو پانے کے بعد یہ تقاضا اور بڑھ جاتا ہے کہ ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مزید اس وبا سے نصیحت حاصل کرنے والے بنیں اور اس سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں۔ اس موقع پر ایک بات اور کہنی ہے، وہ یہ کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا دیا گیا چانس ہے، یہ غنیمت ہے۔ ہم اس مبارک مہینے کو غنیمت سمجھیں، اس سے بھرپور فیض اٹھانے کی کوشش کریں، بہراور ہونے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں ہم محروم ہو جائیں، بلکہ اللہ کی رحمتوں سے نہ محروم ہو جائیں، اور اس سے کہیں اور الٹا نہ ہو کہ اللہ کے غضب کے ہم مستحق ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ جہاں ہمارے لیے، ہمارے تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، تو اس نے اس بات کی بھی ہمیں تاکید اور تنبیہ کی ہے کہ تم اگر اس مہینے کے خیر اور رحمت سے بے نیاز ہوگے تو تم میری رحمتوں سے دور کر دیے جاؤ گے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے اس مبارک مہینے میں، اور اس کے فضائل و محاسن اور اس سے بہراور ہونے کے لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ کھانا پینا ہم نے چھوڑ دیا ہے تو ہم نے روزے کا حق ادا کر دیا ہے۔ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ جو ہے، صوم جو ہے، جس کو ہم عام اپنی عرف میں، عام زبان میں روزہ کہتے ہیں، یہ کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ در حقیقت یہ صوم جو ہے یہ لغو اور بکواس گیری چھوڑنے کا اصل نام ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تلقین فرمائی ہے کہ جب تم میں کوئی روزے دار ہو تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ ایسے ہی روزے میں خصوصیت کے ساتھ فحش کلامی سے بچے، فحش عمل سے بچے، اور اسی طرح بے تکی زور آوازیں بلند کرنے سے بچے، کیونکہ یہ روزہ کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ کتنا اہتمام کرنا چاہیے روزے کا، صوم کا، اور اس کی کتنی اہمیت اور عزت ہمارے دل میں ہو، اس عبادت کو بہتر سے بہتر انجام دینے کی
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں گالی گلوچ کرے، تم سے لڑے جھگڑے، اس پر آمادہ ہو جائے، تو تم اس سے ایک بار نہیں 3 بار کہو کہ میں تو روزے سے ہوں، یعنی میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس طرح اس کو غنیمت سمجھ کر کے اس کی برکات سے فیضیاب ہونے کی فکر کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح یہ بہت اہم ہے، ایک بہت اہم تقاضا ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور تذکیر کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اتار کر کے اس مہینے کو شرف بخشا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی پسندیدہ، محبوب، بے مثال عبادت کے لیے منتخب فرمایا۔ اس مہینے کو صوم کا مہینہ قرار دے دیا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے روزے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزے کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی محبوب عبادت بتائی ہے، ہم سب کو اس کے ساتھ یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ در حقیقت یہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے، سلف کا اسوہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ کس طرح اس مبارک مہینے میں اپنا معمول رکھتے تھے، اپنا اسوہ آپ نے ہمارے لیے پیش فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس مہینے میں قرآن کا ورد کرتے تھے، دور کرتے تھے، حضرت جبریل کو سناتے تھے، اور اسی طرح ہمارے سلف کا یہ طریقہ تھا کہ رمضان میں اپنی تمام مشغولیات اور معمولات سے الگ ہو کر کے جو ہوا کرتے تھے، ان کے 11 مہینوں میں اپنے آپ کو قرآن پاک سے وابستہ کر لیتے تھے۔ ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں۔ ہمارے اہل علم حضرات، وہ سفراء حضرات جو اپنے اداروں اور تنظیموں کے تعارف اور تعاون کے لیے نکلا کرتے تھے، اور ہمارے حفاظ عزیز بچے جو ہزاروں کی تعداد میں مساجد میں تراویح پڑھاتے تھے، ان سے بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ اس لاک ڈاؤن پیریڈ میں اس وقت کو اس پہلو سے غنیمت سمجھیں کہ آپ قرآن سے اپنا رشتہ بہت مضبوط کر لیں۔ اگر ہمارے عزیز حفاظ آج مساجد میں تراویح میں قرآن نہیں سنا رہے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے موقع نہیں رہ گیا، ان کے لیے آج بھی موقع میسر ہے۔ کثرت سے حفظ، کثرت سے دور، اور اپنے گھروں میں تراویح پڑھا کر کے اپنے اہل خانہ کو اس عمل کو وہ زندہ رکھ سکتے ہیں جو مسجدوں میں کیا کرتے تھے، اور کثرت کے ساتھ دور کرنا چاہیے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، جو عام بات ہے، کہ حفظ کرنے کے بعد بہت بڑی تعداد میں اکثریت حفاظ کی یہ دیکھا جاتا ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ وہ قرآن کو بھلا دیتے ہیں۔ ہمارے عزیزوں کو اور حفاظ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کو یاد کرنے کے بعد دنیا داری میں مشغول ہو کر کے سستی اور کاہلی کی بنیادوں پر بھلا دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس پر بڑی وعید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید فرمائی ہے، تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور بہت خصوصیت کے ساتھ آج ہمارے پاس جو یہ وقت میسر ہے کہ ہم بہت ساری مشغولیات سے بیرونی بچ کر کے لاک ڈاؤن کے ضابطوں کی پابندی اور پالن کرتے ہوئے ہم اپنے گھروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ہمیں قرآن کے ساتھ عام ہم لوگوں کو، بالخصوص ہمارے حفاظ کو خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مبارک مہینہ جود و کرم کا ہے، سخاوت و فیاضی کا مہینہ ہے۔ ہمارے لیے اس مہینے کی اس ناطے بڑی اہمیت ہے
خرچ کرنے کے حوالے سے، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام طریقوں سے ہٹ کر کے رمضان میں یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کثرت سے خرچ کرتے تھے۔ آپ کی فیاضی عام مہینوں میں، آپ تو ایسے ہی بہت بڑے فیاض تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کی فیاضی رمضان کے مہینے میں اس طرح تھی کہ کہا جاتا ہے کہ جیسے چھوٹ کر کے ہوا چلے اور سب کو سیراب کرے، اس طرح آپ کی فیاضی رمضان کے مہینے میں تھی۔ الحمدللہ لخیر حضرات۔ اور اسی طرح عام لوگ اپنی اپنی حیثیتوں سے اس رمضان کے مبارک مہینے میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کیا کرتے تھے۔ آج لاک ڈاؤن اور اسی طرح تالا بندی کے حالات میں، کرفیو کے حالات میں لوگ کثرت کے ساتھ اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر غریبوں کی مدد میں، اسی طرح بے روزگاروں کی مدد میں لگے ہوئے ہیں۔ بالکل یہ بہت اہم کام ہے، لیکن ایسے وقت میں جو ہمارے پروگرام ہوا کرتے تھے، جو ہماری ترتیبات ہوا کرتی تھیں مکاتب و مدارس کے لیے، ملی تنظیموں کے لیے، اپنی محبوب اور نمائندہ جمعیتوں کے لیے، ہمیں ان کے تعاون کے سلسلے میں پچھلے اپنے طریقے اور ریکارڈ سے اور آگے بڑھ کر کے آنا چاہیے۔ جس طرح ہم آگے آئے، یہ خوش آئند ہمارا عمل رہا، قابل صدافری عمل رہا، اور یہ جاری رہنا چاہیے۔ لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے، لوگوں کو خوراک فراہم کرنے کے لیے، راشن فراہم کرنے کے لیے، ان کی ضروریات، بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح جان اور زندگی بچانا بہت اہم ہے، اس سے زیادہ اہم ہے کہ دین و ایمان کے مشن کو بچایا جائے، کیونکہ اگر جان اور زندگی بچا لی گئی اور دین و ایمان نہیں بچایا جا سکا تو ہم نے بہت بڑا نقصان کیا، ہم حقیقت میں کچھ نہیں بچا سکے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے غیور دین کے اور مشن کے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ مشن کی حفاظت کتنا اہم ہے، اور انہیں مزید سمجھنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ امت کے بہت بڑے محدث اور امام اور فقیہ ہیں، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک موقع پر کہتے ہیں فضیل ابن عیاض سے کہ اے فضیل، اگر تم اور تمہارے ساتھی نہ ہوتے، یعنی تم طلبہ نہ ہوتے، تو میں اپنا کاروبار نہیں کرتا۔ میں کاروبار اس لیے کرتا ہوں کہ تم پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس ذریعہ ہو، ہمارے پاس مال ہو۔ اور ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ علماء پر، طلبہ پر اپنے مال کا بیشتر حصہ خرچ کرتے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے، وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہیں بہت بڑے تاجر تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ علم پر، اہل علم پر، طلبہ پر، مشن پر، مسلک حق پر، مسلک سلف پر خرچ کرنا کتنا اہم ہے، اسی لیے اس کو ترجیحی بنیاد پر یہ کام وہ کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں علماء اور طلبہ کے ساتھ ہمارا تعلق یا اس کی اہمیت کتنی بڑی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا تو تم عالم ہو، یا تو تمہیں طالب علم ہونا چاہیے، یا تو تم ان سے محبت کرنے والے ہو، یا تو تم ان کے احکام اور ان کے شرعی طریقے کی تم پیروی کرنے والے ہو۔ ان کے کہنے اور ان کی ہدایت و تعلیم و تربیت سے یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے فرمایا، کہا کہ پانچواں تم مت بنو، یعنی پانچواں پوچھا گیا بعض سلف سے کہ یہ پانچواں نہ بننے کی جو نصیحت کی، کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم کن عالماً او متعلماً او محباً او متبعاً ولا تکن الخامس۔ تو بعض سلف سے پوچھا گیا، غالباً امام حسن بصری سے پوچھا گیا کہ یہ پانچواں کون ہوتا ہے جس سے بچنے کی آپ نے نصیحت فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ پانچواں جس سے بچنے کی نصیحت فرمائی وہ مبتدع ہے، یعنی تم بدعتی نہ بن جاؤ۔ یعنی اگر تم عالم نہیں بنے، متعلم نہیں بنے، ان سے محبت کرنے والے نہیں بنے، ان کی شرعی اور دینی ہدایتوں پر عمل کرنے والے تم نہیں بنے، تو لازم ہے کہ تم بدعتی بن جاؤ گے۔ اس لیے اس سے بچو۔ اس لیے یہ مشن اور اس نظام کو مستحکم کرنے کے لیے ہم سب کو اس موقع پر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس موقع پر اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے مدارس، مکاتب اور دینی تنظیموں میں علماء، مدرسین، دعات اور دیگر موظفین کام کرتے ہیں، ان کو اس لاک ڈاؤن پیریڈ میں ان کی تنخواہیں دینے میں کسی بھی طرح کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ علماء
کے سلسلے میں اور اسی طرح دینی مشن سے جڑے ہوئے لوگوں کے سلسلے میں ابھی آپ نے سنا کہ کتنا اہتمام کیا جاتا تھا۔ یقیناً ذمہ داران، ٹرسٹیان اور نظماء اور اسی طرح مسئولین کے سامنے ان حالات میں مشکلات ہیں، لیکن پکے ارادے سے، صحیح بنیادوں پر کوششوں سے، جس طرح ہم بہت سارے مسائل سے نمٹ رہے ہیں، نبرد آزما ہیں اور حل کر رہے ہیں، یہاں بھی انشاءاللہ ہم حل کر لیں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم مشکلات میں ہیں تو اپنے بڑوں سے، اہل خیر سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے رابطہ کریں، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا۔ ایسے ہی دیگر اداروں میں اور میدانوں میں جو لوگ بھی ماتحتی میں ہمارے کام کرتے تھے، ہم سب کو اپنی ماتحتی میں کام کرنے والوں کا بالخصوص اس موقع پر دھیان دینا چاہیے اور ان کی تنخواہوں کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ہی آخری بات میں یہ کہوں گا، اس مناسبت پر ایک بہت بڑا تقاضا ہمارے ساتھ بنتا ہے اور بنا ہوا ہے کہ ہم جہاں رمضان میں اب رمضان کی مسنون عبادتوں میں لگے رہتے تھے، آج بھی اللہ کے فضل سے لگے ہیں۔ عام طور پر رمضان سے متعلق جتنی عبادتیں ہیں، ہم اپنے گھروں میں رہ کر کے ان کو انجام دے رہے ہیں۔ فرائض ہیں، نوافل ہیں، تراویح ہیں، تلاوت قرآن ہے، ذکر و اذکار ہیں، اور اسی طرح اپنے گھروں سے خرچ کرنے کا نظام ہے، ہم ان سب کے ساتھ اللہ کے فضل سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہم سے چھوٹا جا رہا ہے، وہ یہ کہ ہماری مساجد میں جو حلقے قرآن کے چلتے تھے، جو دروس قرآن کے چلتے تھے، جو رمضانیات سے متعلق محاضرات علماء اور ہمارے طلباء کے چلتے تھے، اس سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ لیکن اللہ کے فضل سے ہم اس سے بھی محروم نہیں ہو سکتے اگر ہم اس پر توجہ دیں، اللہ کا فضل ہم پر ہو۔ یعنی آج ملک کے اور بیرون ملک کے ہمارے ممتاز علماء، ہمارے معتبر اور مستند علماء، ہمارے قابل فخر اہل علم کے آن لائن دروس چلتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے، ہمارے نوجوانوں کے، آپ ان کے دروس سے فائدہ اٹھانے کے لیے شب و روز میں گھنٹہ 2 گھنٹے کا وقت مقرر کریں اور اپنے اپنے گھروں میں اور ان ذرائع سے، سوشل میڈیا سے جو ہمیں عام طور پر میسر ہے، ہم ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ چانس ہے، یہ دنیا کا ترقی یافتہ نظام بھی ہمارے لیے اس پہلو سے ایک چانس ہے کہ آج رمضان کے لاک ڈاؤن میں بھی ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے، جبکہ ہم مساجد کی تمام اجتماعی برکتوں سے دور ہو گئے، تو ہم اپنے گھروں میں ان برکتوں کو اللہ کے فضل سے جمع کرنے والے ہیں، تو اس حلقے کا بھی ہم فائدہ اور اس کی برکت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ تقاضا ہے۔ اس لیے میں اس کی نصیحت کرتا ہوں آپ سب کو، اور اپیل کرتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی کہ ہم سب استفادہ کریں اہل علم کے دروس سے، اور تفصیلی درس سننے میں اکتائیں نہ۔ آپ جانتے ہیں کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ مختصر سا درس ہو، 1-2 منٹ کا درس ہو، یقیناً ٹھیک ہے، 1-2 مسئلے بیان کیے جائیں، لیکن جہاں تفصیلی درس ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے وقت کو بچا کر کے ان کے لیے فارغ کرنا چاہیے، کیونکہ جب تفصیل سے ہم کسی موضوع پر درس سنتے ہیں، قرآن کا درس ہو، اسی طرح رمضان کے مسائل کا درس ہو، یا اسی طرح حالات حاضرہ سے متعلق بیان ہو، تو تفصیل سے جب ہم سنتے ہیں تو آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات کا ہم خیال رکھیں۔ اخیر میں دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین یہ مبارک مہینہ جو ہمیں میسر ہوا ہے، تو نے ہمیں اس مبارک مہینے کو عطا فرمایا ہے، اے اللہ اس مبارک مہینے سے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ شرعی دائرے میں رہتے ہوئے مشقتیں اٹھانے کی تو ہم سب کو توفیق دے، اور اے اللہ یہ وبا جو تو نے مسلط کیا ہے دنیا پر، اور دنیا جس سے نجات کے لیے آج اس موڑ پر پہنچ گئی ہے کہ وہ مسلمانوں سے بھی اپیل کرنے کے لیے آگے آئی ہے، تو اے اللہ تجھ سے دعا ہے اور تجھ سے عاجزی و انکساری کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ اے اللہ تو اس وبا سے دنیا کو نصیحت دینے کے ساتھ ساتھ اے اللہ دنیا کو جلد از جلد اس وبا سے تو نجات دے دے اور عافیت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔